هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا اقسم، پس نہیں، اقسم میں قسم کھاتا ہوں، بمواقع النجوم، گرنے کی جگہوں کی، ستاروں کے. فلا تو یہ لا کا مطلب یہ کہ تم جیسے سوچتے ویسے نہیں ہیں. اقسم میں قسم کھاتا ہوں، بمواقع النجوم، نجوم کے، ستاروں کے گرنے کی جگہوں کی. کیا مطلب ہے اس سے؟ اس سے مراد یہ ہے مواقع النجوم سے کہ قرآن مجید کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف حالات میں اور مختلف مواقع پہ بقدر ضرورت تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا. مثلا لیلۃ القدر میں اللہ تعالیٰ نے اوپر والے آسمان سے اس آسمان دنیا پہ اکٹھا ہی قرآن مجید کو نازل کر دیا. پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم پر نازل ہوتا رہا. تو مواقع النجوم سے مراد حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ لیتے ہیں کہ قرآن مجید کو تھوڑا تھوڑا ضرورت کے مطابق نازل کرنا مراد ہے. یہاں یہ ہے اقسم بمواقع النجوم، میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کے گرنے کی جگہ کی. یہ مراد ہے. یعنی جبریل علیہ السلام سورت کو لے آتے یا چند آیات کو لے آتے اور نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم پر اتارتے تھے. دوسرا معنی مواقع النجوم کا یہ بھی کیا ہے کہ ستارہ ایک وہ جگہ ہے جہاں سے طلوع ہوتا ہے اور ایک وہ جگہ ہے جہاں جا کے غروب ہوتا ہے. تو طلوع ہونے کی جگہ اور غروب ہونے کی جگہ، یہ دونوں مراد. جیسے سورج ہے، یہ بھی ایک نجم ہے، ایک سٹار ہے. یہ طلوع بھی ہوتا ہے اور غروب بھی ہوتا ہے. تو جہاں سے طلوع ہوتا ہے یہ اس کا موقع ہے، اور جہاں غروب ہوتا ہے یہ اس کا موقع ہے. تو ایک معنی یہ بھی علماء نے کیا ہے. اور تیسرا معنی علماء نے یہ کیا ہے کہ سورج اور چاند کے یا ہر ستارے کے نکلنے کی جگہ یا غروب ہونے کی جگہ جو ہر روز بدلتی ہے وہ مراد ہے. جیسے رب المشارق والمغارب کا پڑھا تھا نا ہم نے، تو یہاں بھی یہی مراد ہے. تو بہرحال بڑے بڑے ستارے ہیں، بڑے بڑے سیارے ہیں. ہمیں تو سورج سب سے بڑا سیارہ نظر آتا ہے نا، مگر سورج سے بھی کئی گنا بڑے بڑے سیارے ہیں جو اس خلا میں آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، ظاہر ہو رہے ہیں، غروب ہو رہے ہیں. ان سب کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ میں قسم کھاتا ہوں گرنے کی جگہوں کی، ستاروں کے. وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ، لَقَسَمٌ، البتہ قسم ہے، لَوْ تَعْلَمُونَ، اگر تم جانتے ہو، عظیم، بہت بڑی. یعنی ایک معمولی قسم نہیں ہے، بہت بڑی قسم ہے. یعنی اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ ایک بڑا سیارہ کتنا بڑا ہے، کتنا بڑا ہے، اور پھر اس سیارے کا طلوع ہونا یا جا کے گرنا، غروب ہو جانا، اور ایک نہیں، ٹریلینز کی تعداد میں جو ایک دوسرے کے قریب سے گزر جاتے ہیں مگر ٹکراتے نہیں ہیں. بڑا ہیوی قسم کا وہ جسم ہے، بہت بڑا. اس کو کنٹرول کرنا اور اس کو ایک دوسرے سے ٹکرانے سے بچانا ایک معمولی قسم نہیں ہے. یہاں تو سائنسدان بیٹھ کے اوپر کے اسی نظام کو جب دیکھتے ہیں نا کبھی،
تو پہلے سے ہی گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہے اور لوگوں کو دنیا میں یہ خبر چھوڑ دیتے ہیں کہ زمین کی طرف ایک سیارہ آ رہا ہے. بس وہ آیا اور گرا تو پوری زمین تباہ ہو جائے گی, کوئی نہیں زندہ بچے گا. لیکن ہوتا کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کے راستے بنا رکھے, مواقع بنا رکھے, کہ وہ یوں آتا ہے, آتے آتے یوں چلا جاتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں یہ قسم اگر تم جان لو تو بہت بڑی قسم ہے, کہ اتنے بڑے بڑے جسموں کو کنٹرول کرنا اور ان کو آپس میں ٹکرانے نہ دینا, اور وہ گزر جائیں بچتے بچاتے, اور خلا میں وہ لڑھک رہے ہیں لیکن ٹکرا نہیں رہے. یہ کوئی معمولی قسم ہے؟ انہ لقرآن کریم. اب اس قسم کا جواب یہ ہے کہ یقین مانو البتہ یہ قرآن ہے عزت والا, جو مسلمانوں ہم نے نبی علیہ السلام پر نازل کیا ہے, یا انسانوں ہم نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے تمہاری ہدایت کے لیے. یقین مانو کہ یہ قرآن بڑی عزت والا ہے. کہاں کیا عزت ہے اس کی؟ اللہ کا کلام ہے, بڑی خوبصورت باتیں ہیں اس میں. کلام وہ جس میں دوسرے کو نصیحت کی جائے, اس کی خیر خواہی چاہی جائے تو اس کی عزت کی جاتی ہے. تو اس میں تمہاری خیر خواہی چاہی گئی ہے, اس لیے یہ اوپر بھی بڑا معزز ہے. فرشتے بھی اس کی بڑی عزت کرتے ہیں. فی کتاب مکنون, ایک کتاب میں ہے محفوظ. یہ کون سی کتاب ہے؟ لوح محفوظ, جہاں کوئی فرشتہ نہیں پہنچ سکتا. اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید کو وہاں رکھا ہوا ہے, اسی میں لکھا ہوا ہے. لا یمسہ, نہیں چھوتے اسے, الا المطہرون, مگر جو بہت پاک ہیں. یہ عام سا سبق ہے, بس اس کو وہی چھوئیں جو پاک ہوں. بہت پاک سے مراد مومن ہے, جو اندر اور باہر سے پاک ہوتا ہے, جس کے اندر کفر, شرک اور خرافات نہیں ہیں. وہی اس کو چھوتے ہیں, اور چھویا اس لیے جاتا ہے کہ اس کا احترام بھی کیا جائے, اس کو پڑھا بھی جائے, اس کو سمجھا بھی جائے, اس کو جانا بھی جائے, اور اس پر عمل بھی کیا جائے. تو جو پاک ہوتے ہیں, جو باوضو ہوتے ہیں, یا جو نظریاتی اعتبار سے اللہ کو الہ واحد تسلیم کرتے ہیں, اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں مانتے, اور اس قرآن پاک کو اللہ کا کلام سمجھتے ہیں, اور یہ بھی جانتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس قرآن کو اللہ نے اتارا ہے, وہی اس کو چھوتے ہیں, وہی اس کا احترام کرتے ہیں, وہی اس کو بڑے ادب کے ساتھ پڑھتے ہیں, اور اس سے سبق لیتے ہیں, اس سے اثر لیتے ہیں. ایک معنی تو یہ ہے. دوسرا معنی مطہرون سے مراد وہاں وہی لوح محفوظ سے, یا اس آسمان دنیا پہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید نازل کر رکھا ہے, اور وہاں سے تھوڑا تھوڑا نازل ہوا ہے نبی علیہ السلام پر, تو اوپر اس آسمان دنیا پر جو قرآن مجید ہے, اس کو مطہرون یعنی فرشتے چھوتے ہیں, کوئی اور نہیں چھوتا. نیچے چھونے والے کون ہیں؟ مومن, جو اندر سے بھی پاک ہیں, کوئی غلاظت عقیدے کی نہیں ہے, صاف ستھرا عقیدہ ہے, ایک اللہ بس, اور باقی سب مخلوق, وہی عبادت کے لائق, اور اسی کا یہ کلام ہے, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے. اس کی تلاوت کرنی ہے بڑے ادب سے, پاک صاف ستھرا ہو کے اس کو پڑھنا ہے, اس کو جاننا ہے, اور پھر اس پر عمل کرنا ہے, اور پھر اس کی دعوت دینی ہے. تنزیل من رب العالمین, نازل کردہ ہے رب کی طرف سے جو تمام جہانوں کا ہے. تمام جہانوں کا جو رب ہے اس کی طرف سے یہ نازل کردہ ہے. یہ اللہ کا کلام ہے, یہ کسی اور کی طرف سے نازل کردہ نہیں ہے. یقین دلایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل ہو رہا ہے یہ اللہ نازل کر رہا ہے, یہ آپ کا بھی کلام نہیں ہے, اور نہ آپ کو کسی نے سکھایا ہے.
افبہذا الحدیث، کیا بھلا اس بات سے انتم تم مدہنون بے پرواہی کرنے والے ہو؟ یعنی قرآن مجید کی جو باتیں ہیں جس میں بڑی نصیحتیں ہیں اور تمہیں سمجھایا گیا ہے کہ اس قرآن مجید کو پڑھو، اس کو سمجھو، اس کو مانو، تم اس کو جھٹلاتے ہو، اس کی تصدیق نہیں کرتے، یا اس کی باتوں سے تم بدکتے ہو، بھاگتے ہو۔ مدہن، مدہن کس شخص کو کہتے ہیں؟ یہ وہ ہوتا ہے جس کا ظاہر اس کے باطن کے خلاف ہو، اس کو مدہن کہتے ہیں۔ دہن تو اصل میں تیل کو کہتے ہیں نا، جس میں کچھ کیا ہو، چکناہٹ ہو۔ تو چکناہٹ والی چیز جو ہوتی ہے ایک تو بڑی نرم ہوتی ہے، آسانی سے اس پہ یعنی بڑی آسان ہو جاتی ہے، مولڈ بھی ہو جاتی ہے، سمجھ آئی؟ بدل بھی جاتی ہے، ابھی یوں تھی یوں بھی ہو گئی۔ تو یہی مراد ہے یہاں کہ افبہذا الحدیث انتم مدہنون، کیا بھلا اس بات سے تم بے پرواہی کرنے والے ہو؟ یعنی قرآن مجید تمہیں کیا کہہ رہا ہے؟ تمہاری خبریں اس میں بتا دی گئی ہیں، مگر تم اس کی طرف مائل نہیں ہوتے، بلکہ تم اس کو جھٹلانے کی کوشش کرتے ہو، انکار کرتے ہو۔ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ، اور تم بناتے ہو حصہ اپنا، أَنَّكُمْ، کہ تم تُكَذِّبُونَ، تم جھٹلاتے ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے بجائے اس کے کہ تم اس کا شکر ادا کرتے اللہ کا، کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے قرآن نازل کر کے ہمیں ہدایت کی کوئی راہ بتا دی، کوئی ایک قانون دے دیا، ضابطہ حیات دے دیا، مگر بجائے اس کے کہ اس کو اپنی زندگی کا یہ رزق بناتے، یہ حصہ بناتے، تم نے تو حصہ بس اتنا بنا لیا کہ ہم نے اس کو جھٹلانا ہی ہے۔ ورنہ اللہ تعالیٰ تمہیں کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، تمہیں عافیت میں رکھے ہوئے ہے، یہی تمہارا حصہ ہے کہ تم اس کو جھٹلاؤ۔ بڑے افسوس کی بات ہے۔ فلولا، تو کیوں نہیں، اذا، جب بلغت، پہنچ جاتی ہے جان، الحلقوم، حلق کو، وانتم، اور تم، حینئذ، اس وقت، تنظرون، تم دیکھ رہے ہوتے ہو۔ تو کم از کم اس وقت کو تو یاد کرو جب تم مرنے لگتے اور تمہاری جان نکلتے 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 یہ حلق تک آتی ہے اور تمہاری سانس رکنے لگتی ہے، ہچکیاں لیتے ہو تم، اور ایسے موقع پر تم دیکھ بھی رہے ہوتے ہو فرشتوں کو کہ موت آئی، آ گیا لینے والے، اب بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں، کچھ بول نہیں سکتا، بے بس ہوں۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ، اور ہم زیادہ قریب ہوتے ہیں اس کے، منکم، تم سے، وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، اور لیکن نہیں تم دیکھتے، یعنی اس وقت ہم تم سے زیادہ قریب ہوتے ہیں، تم اپنے قریب اتنا نہیں ہوتے جتنا ہم تمہارے قریب ہوتے ہیں۔ مراد یہ کہ تمہارا اپنی ذات پر اتنا کنٹرول نہیں ہوتا، بلکہ یہ کنٹرول ختم ہو چکا ہوتا ہے اور ہم ٹیک اوور کر لیتے ہیں، تمہیں بالکل بے بس کر دیتے ہیں۔ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، لیکن نہیں تم دیکھتے، تم خود محسوس کرتے ہو کہ وقت آ گیا ہے، ہمت نہیں ہے، یا جو ارد گرد کھڑے ہوتے ہیں ان کو پتہ نہیں چلتا کہ اس مرنے والے کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے، مگر حقیقت یہی ہے کہ انسانوں، اسی مرنے والے بندے کے قریب تم تو ہوتے ہو، مگر اس سے زیادہ قریب ہم ہوتے ہیں، مگر تم دیکھ نہیں پا رہے ہوتے، ہمارا کنٹرول اس پر زیادہ ہوتا ہے۔ تم زندہ ہونے کے باوجود، طاقتور ہونے کے باوجود بالکل بے بس ہوتے ہو کہ اس شخص کو مرنے سے تم بچا سکو۔ فلولا، پس کیوں نہیں، ان کنتم، اگر ہو تم، غیر مدینین، نہیں بدلہ دیے جانے والے، ترجعونہا، تم لوٹاتے اسے، ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے۔ پھر ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ جب یہ آخری سانسیں اس کی اکھڑ رہی ہوتی ہیں اور فراق کا یا جدائی کا لمحہ حاضر ہوتا ہے
تو تم میں کوئی آگے بڑھ کے اس کی روح کو موت کے وقت سے ذرا بچا سکے. اور تم اس وقت دیکھ بھی رہے ہوتے ہو کہ ابھی اس کی روح نکلنے والی ہے, یہ مر رہا ہے, سکرات الموت اس پر طاری ہیں, اللہ کا حکم اور اس کی قدرت اب اس پر نافذ ہو رہی ہے, مگر تم بالکل اس وقت بے بس ہوتے ہو. تو ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ اس موقع پر تم خود اس کی روح کو اس کے جسم میں روک لو, کنٹرول کر لو. تمہارا عزیز ہوتا ہے, تمہارا پیارا ہوتا ہے, تمہاری خواہش ہوتی ہے کہ اور عرصہ جیے, مگر پتہ چلتا ہے کہ تم یہاں بھی بالکل بے بس ہوتے ہو. فلولا ان کنتم غیر مدینین, تو اس کی روح کو تم کیوں نہیں واپس اس کے جسم میں لوٹا لاتے, کیوں نہیں روکتے کہ مت جدا ہو اس کے جسم سے. بڑے بنتے ہو, تمہاری بے بسی تو یہیں پر ظاہر ہو جاتی ہے. اگر ہو تو ترجعونہا, لوٹا دکھاؤ اس روح کو, ان کنتم صادقین, اگر واقعی تم سچے ہو کہ ہم موت پر کنٹرول کرنا جانتے ہیں. اب بھی بڑے بڑے لوگ دعوے کرتے ہیں کہ ہم سراغ لگا رہے ہیں کہ بندے کو موت کے منہ سے کس طرح بچایا جائے, اس کو موت جب آتی ہے تو کیسے آتی ہے, اور موت سے ہم اس کو کیسے بچائیں. تو مقصد یہ ہے کہ تم بالکل بے بس ہو. اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی قدرت ہے, یہ اس کا ایک ایسا خفیہ نظام ہے کہ جس میں ہر شخص اس کے گھیرے میں آیا ہوا ہے, مگر ایک سمجھ رکھنے والا صحت مند انسان جو اس میت مرنے والے کے پاس کھڑا ہوتا ہے بالکل بے بس ہوتا ہے. چاہے وہ ڈاکٹر ہو, چاہے وہ دم جھاڑ کرنے والا بہت بڑا کوئی کیا کہتے ہیں رقیہ کرنے والا ہو, کچھ نہیں کر سکتا کوئی. فَأَمَّا, تو بہرحال یہی مرنے والا تو رہا, یہی مرنے والا, ان کان من المقربین, اگر ہے وہ مقربین میں سے, فروح, تو راحت ہے, وریحان, اور عمدہ رزق ہے, وجنت نعیم, اور جنت ہے نعمتوں والی. تو اس کے لیے تو یہ نعمتیں آگے موجود ہیں. مرنے والا اگر مقربین میں سے ہے, یعنی سابقون الاولون میں سے ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے جوار میں, اپنی قربت میں جگہ دینی ہے جنت میں. تو وہ جنت کیا ہوگی, روح, وہاں انتہائی آرام ہوگا, وریحان, اور اسی طرح عمدہ رزق ہوگا. دنیا میں رزق کمانے کے لیے اس کو بڑا پسینہ, بڑا خوار ہونا پڑتا تھا, بڑی محنت کرنا پڑتی تھی. ایمان اور نیک اعمال کی وجہ سے اس کو جو اللہ کا تقرب حاصل ہوا, اس کا یہ مقام اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے کل قیامت کو اس کو ہر قسم کی راحت نصیب کرنی ہے, اور عمدہ رزق دینا ہے, اور نعمتوں بھری جنت دینی ہے. وَأَمَّا, اور رہا, ان کانا, وہ مرنے والا اگر ہے, من اصحاب الیمین, دائیں جانب والوں میں سے, تو تمہیں بھی سلام ہے. تو فرشتے اس کو اس کی موت کے وقت خوشخبری سناتے ہیں کہ سلام علیک ورافقت کا سلامہ, کہ تم پر سلام ہو, اور موت طاری ہونے کے بعد تمہاری روح کو, یا روح تمہارے ساتھ بھی سلامتی جو ہے نا وہ چلتی رہے گی, حتیٰ کہ تم جا کے اصحاب الیمین میں شامل ہو جاؤ. تو یہ ہے فرشتوں کی وہ بات جو کہ اس کو کہی جاتی ہے, فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ, تم اصحاب الیمین میں سے ہو. وَأَمَّا إِنْ كَانَ, اور رہا وہ مرنے والا اگر ہے وہ من المکذبین, جھٹلانے والوں میں سے, الضالین, گمراہوں میں سے, فَنُزُلٌ, تو مہمانی ہے, من حمیم, کھولتے پانی سے, وَتَصْلِيَةُ جَحِیم, اور جلنا ہے جہنم میں. یہ ہے
اگر مرنے والا ان لوگوں میں ہے جو نہ اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کرتا ہے، شرک پر اس کا یقین ہے، کفر پر اس کا یقین ہے، اللہ رسول کو جھٹلاتا ہے، قرآن کو جھٹلاتا ہے اور گمراہوں کی راہوں کو اپناتا ہے، تو ایسا بندہ مرنے والا روح کے نکلنے کے بعد جا کے کس چیز کا مہمان بنتا ہے؟ کھولتے پانی کا اور جہنم میں جلنے کا. یہ ہے اس کی مہمانی. اللہ فرماتے ہیں یہ تینوں گروہ جو میں نے بتائے ہیں، ان ھذا، یقین مانو یہی، لہوا، البتہ وہی ہے، حق الیقین، جو برحق ہے، یقینی ہے. جو حق ہے یقینی، یہ معنی بھی کر لیں. یقین مانو کہ ایسا ہی ہوگا، جو کہا جا رہا ہے یہی کچھ ہے. یہی تین گروہ ہیں، ان تینوں کے ساتھ اسی طرح ہی معاملہ ہونا ہے. مرتے وقت ان تینوں کے ساتھ فرشتے یہی معاملہ کریں گے جو یہاں بتایا گیا ہے. یقین مان لو. ایک دنیا ہے جس میں تم بستے ہو، اور ایک وہ دنیا ہے جہاں جب تم یہاں سے رخصت ہوگے تو اس وقت تمہیں اس کا سامنا کرنا پڑے گا. اس وقت تمہیں یقین آ جائے گا کہ واقعی جو کہا گیا وہ درست تھا. ماننے والا خوش ہوگا، نہ ماننے والا افسوس کرے گا. فسبح، پس تسبیح بیان کیجئے، بسم ربک العظیم، نام کی اپنے رب کے جو نہایت عظمت والا ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی عظیم ہے. یہ اس کے کام ہے، اس کے کام ہے، وہ کر سکتا ہے. اس کے کاموں میں کسی قسم کی کوئی غلطی اور عیب نہیں ہے، پرفیکٹ ہے. تو اس لیے اسی رب کی، اسی اللہ کے نام کی تسبیح بیان کیجئے. آپ کا رب بڑی عظیم ہستی ہے، اس کے مقابلے میں کوئی عظیم نہیں ہے. سب چھوٹے ہیں، ان سے غلطیاں ہو سکتی ہیں، ان کے کاموں میں عیب ہیں، مگر اللہ کے کام میں کوئی عیب نہیں. اس لیے کہا کیجئے سبحان ربی العظیم، میرا رب جو عظیم ہے وہ ہر غلطی اور عیب سے پاک ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.